جی جی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے شروع کرنا ہے امام ابن حزم کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام. احکام باب فعال سے ہے یعنی پختگی، فی اصول الاحکام دوسرا لفظ احکام ہے. مختلف اس کے متابع ہیں. ابھی ہمارے سامنے جو مطبع ہے یہ دار ابن حزم کا ہے. یہ ابن حزم کی کتابوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے دار ابن حزم. تو الاحکام پختگی فی اصول الاحکام، یہ حکم کی جمع احکام. احکام تو باب فعال سے مصدر ہو گیا نا. تو ابن حزم اندلسی جو ہیں 456، یعنی یہ بھی ایک طرح سے متقدمین میں سے ہیں. ان کی وفات ہوئی ہے 456 میں. تو دار ابن حزم کا یہ نسخہ ہے اور اس کا والیوم نمبر 7 ہے. اچھا، الاحکام فی اصول الاحکام کے نام سے دو کتابیں ہیں. ایک تو علامہ عمدی کی بھی ہے جو شافی المسلک ہیں، اور ایک ابن حزم کی ہے. دونوں کا نام سیم ہے. تو ابن حزم کی یہ جو کتاب ہمارے سامنے، یہ جو نسخہ ہے دارو ابن حزم کا، یہ 8 والیومز میں، یعنی 8 جلدوں میں ان کی یہ کتاب پبلش ہوئی ہے جو اصول فقہ پہ ہے. یا آپ یوں کہہ لیں کہ ظاہری یا اہل الظاہر کے اصول فقہ پہ ایک پرائمری سورس ہے ابن حزم کی یہ کتاب. تو ویسے تو اس اسکول آف تھاٹ کے بانی داؤد ظاہری تھے، لیکن بہرحال ابن حزم ظاہری ان کے بعد ایک بڑا نام ہے اور ان کی کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس مکتب فکر میں، اس اسکول آف تھاٹ میں. تو خیر اچھا، یہ جو بحث ہے قیاس کی، یہ 7ویں جلد میں، یعنی انہوں نے قیاس کا رد کیا ہے. یہ کافی زیادہ پھیلی ہوئی ہے. یہ کوئی تقریباً 300 صفحات پہ ہے. مطلب یہ جو پوری جو جلد ہے نا، ویسے تو جلد بھی کوئی 600 صفحات کی ہے، یہ 604 پیجز ہیں اس کے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ الجزء السابع 7واں جو والیوم ہے، جب ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ بحث ابطال القیاس کی جو بحث ہے، یہ پیج نمبر 81 سے شروع ہوتی ہے اور پھر آگے چلتی رہتی ہے نا. فی ابطال القیاس اور فی وضوح طریقہ علی فساد القیاس، فی ابطال القول بالعلل، پھر آگے علل کی بات آ گئی. فی ابطال القول بالعلل، خاص طور پہ تعلیل کا جو مسلک ہے کہ احکام کی علت ہوتی ہے، اس کا انہوں نے رد کیا. فی تناقض قول فی التعلیل والقیاس. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 412 جو ہے وہ پیج تک جا رہی ہے 81 سے. تو یہ 300 صفحات پہ تقریباً پھیلی ہوئی ہے. کافی لمبی چوڑی بحث کی ہے امام ابن حزم نے اس موضوع پہ. خیر ہم اس ساری بحث کا تو مطالعہ نہیں کر سکتے. ہم ایسا کریں گے کہ اس میں 3 مقامات سے، یعنی کوشش کریں گے کہ 3 مجالس میں، جیسے پہلے بھی ہم اسی طرح سے کر رہے ہیں، 2-3 مجالس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ذائقہ چکھ لیتے ہیں کتاب کا. تو اسی طرح سے ایک تو یہ ابطال القیاس کی بحث آ گئی شروع میں ہی، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح سے قیاس کا جو ہے وہ ابطال کرتے ہیں. دوسرا پھر جو ہے وہ ہم خاص طور پہ ڈسکس کریں گے تعلیل کے بارے میں، فی ابطال القول بالعلل. تو تعلیل کے بارے میں جو ان کا جو ہے وہ رد ہے اس کو. اور تیسرا یہ ایک اور بحث ہے فی ابطال القیاس. اچھا، یہاں پہ یہ جو ہے نا فی ابطال القیاس، یہ 81 پہ ہے اور یہ پھر دوبارہ 255 پہ ہے. یہ دونوں ڈیفرنٹ بحثیں ہیں. یہ جو پہلی بحث انہوں نے کی ہے قیاس کے ابطال میں، یہ انہوں نے کی ہے شرعی دلائل کی روشنی میں، تو شرعی تناظر میں. یہ جو انہوں نے آگے مطلب 200 صفحہ، مطلب 150 یا آپ کہہ لیں 200 صفحات کے بعد پھر ابطال القیاس کی جو بحث باندھی ہے، یہ انہوں نے آپ یوں کہہ لیں کہ عقلی اور منطقی دلائل کی روشنی میں قیاس کو رد کرنا شروع کیا. تو
ایک تو ہم ان کا دیکھیں گے کہ شرعی دلائل میں کس طرح سے یہ قیاس کو رد کرتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ عقلی اور منطقی دلائل سے کیسے رد کرتے ہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا، اور تیسرا انہوں نے جو علت کو رد کرنے کے لیے بنیاد باندھی ہے، تعلیل کو رد کرنے کے لیے کہ دین میں کوئی علتیں نہیں ہیں، یہ علتیں ویسے انہوں نے گھڑ لی ہیں، تو احکام کی علتیں نہیں ہوتی، اس کو انہوں نے کس طرح سے رد کیا۔ تو اس طرح ہم کوشش کریں گے کہ 3 نشستوں میں ہم ان کی بات جو ہے وہ کچھ سمجھ لیں۔ تو یہ بہرحال بحث پیچھے سے شروع ہو رہی ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ضروری بحث دیکھیں۔ یہ الباب الثامن والثلاثون، ٹھیک ہے، تو یہ 38 نمبر چیپٹر ہے ان کا، ان کی کتاب کا، فی ابطال القول بالقیاس فی احکام الدین، کہ دینی احکام میں جو قیاس ہے، قیاس کا جو قول ہے یہ باطل ہے۔ تو ابھی ہم یہاں ڈائریکٹ اس بحث پہ آ رہے ہیں جہاں سے ہم ان کے موقف کو مطلب جان سکیں نا واضح طور پہ، کیونکہ 300 صفحات میں سے ہم نے چند صفحات مطالعہ کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم ایسے صفحات کا انتخاب کریں کہ جن سے کچھ ان کی بات جو ہے نا وہ زیادہ واضح ہو کے ہمارے سامنے آ سکے۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے جو بحث شروع کی ہے کہ وذهب اصحاب الظاہر الى ابطال القول بالقیاس فی الدین جملۃ، اصحاب الظاہر کا کہنا یہ ہے کہ قیاس جو ہے نا دینی معاملات میں وہ کلی طور پہ باطل ہے۔ وقالوا لا يجوز الحكم البتۃ فی شیء من الاشیاء كلها، اور اہل الظاہر کا کہنا یہ ہے، یعنی ظاہری اسکول آف تھاٹ، اچھا یہ خود اپنے آپ کو اہل الظاہر کہتے ہیں، یہ نہیں کہ دوسروں نے ان کو تانا دیا ہے، مطلب یہ اپنے آپ کو اصحاب الظاہر مانتے ہیں، وہ ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے نا۔ اچھا یہ مت سمجھیے گا کہ ابن حزم ظاہری جو ہے وہ مطلب ان کے پاس کوئی گہرائی نہیں ہے۔ ابن حزم ظاہری جو ہے وہ بہت بڑا دماغ ہے، بہت بڑا دماغ ہے۔ ان کی جو کلامی آراء ہیں کبھی آپ ان پہ دیکھیں تو منطق، فلسفہ اور بہت گہرائی ہے ان کے اندر۔ اس ساری گہرائی کے باوجود انہوں نے دین میں، شریعت میں ظاہریت کو اختیار کیا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بندے کے پاس گہرائی نہ ہو تو بندہ دین میں ظاہری سوچ کی طرف چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ابن حزم کے کیس میں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ عجیب بات آپ کو میں بتاؤں کہ ابن حزم ظاہری نے قیاس فقہی کا رد کیا، یعنی جسے ہم قیاس اصولی کہتے ہیں، لیکن قیاس منطقی کا اس بات کیا ہے، مطلب قیاس منطقی جو منطق میں قیاس ہے نا اس کے معیدین میں سے ہیں ابن حزم ظاہری۔ دونوں قیاسوں میں وہ فرق کرتے ہیں، اور بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عقل اور منطق کے خلاف ہیں، یہ لوگ عقل اور منطق کو مطلب بہت زیادہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ ایون کہ قیاس کے رد میں آپ دیکھیں گے کیسی کیسی عقلی اور منطقی دلیلیں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ جو ظاہریت ان کے اندر ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں نا کہ ان کے پاس جو ہے وہ عقل موٹی ہے، ایسا نہیں ہے، موٹی عقل نہیں ہے، بہت گہری عقل ہے، لیکن بہرحال وہ اس چیز سے انسپائر ہو گئے کہ شریعت میں ظاہریت ہے، لٹرلزم ہے، وہ اس چیز سے انسپائر ہو گئے، یہ چیز ان کو سمجھ میں آ گئی جس طرح سے بھی آ گئی۔ تو ابن حزم ظاہری کے اوپر میں نے ایک مقالہ لکھا تھا، خیر وہ تو میں نے ان کے کلامی آراء پہ لکھا تھا، مختلف ان کی جو کتب ہیں تو وہ میں نے دیکھا ان کا اچھا خاصا فلسفے میں اور منطق میں اچھا خاصا ان کا درد ہے۔ خیر بہرحال تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی لا يجوز الحکم البتۃ فی شیء من الاشیاء کلھا، کہ کسی بھی چیز میں جو شرعی حکم ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے الا بنص کلام اللہ تعالی، یا تو کوئی نص لے کے آئے نا کلام اللہ سے، او نص کلام النبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نص لے کے آئے، او بما صح عنہ من فعل او اقرار، یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فعل ہو یا آپ وسلم کی کوئی تقریر ہو، وہی جو سنت کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، او باجماع من جمیع علماء الامت کلھا، یا تمام امت کے علماء کا اجماع ہو، ٹھیک ہے جی، کتاب اللہ کی نص، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نص یا اجماع امت سے آپ کوئی شرعی حکم نکال سکتے ہیں، متیقن انہ قالہ کل واحد من، اور یہ اجماع امت بھی ایسا ہو کہ جس میں یقینی طور پہ یہ بات ہمارے علم میں ہو کہ سب علماء نے یہی بات کہی ہے،
दून मुखालिफ मिन अहद मिनहुम, और कोई उस इज्मा में मुखालिफ नहीं है। ठीक है, मतलब कहना ये चाहते हैं कि यकीनी इज्मा हो, बस इज्मा का दावा ना हो। और बिदलील मिन नस औ मिन अल इज्मा अल मज़कूर अल्लज़ी ला युहतमलु इल्ला वजहन वाहिदा, या फिर नस ना हो तो नस की दलील हो, दलालत हो, या फिर जो है इजमा ना हो, मनकूल इजमा ना हो, लेकिन यह है कि इजमा की दलालत हो, उस इजमा का एक ही माना और मफहूम निकलता हो, या उस नस का एक ही माना और मफहूम निकलता हो, तो वो भी दलील बन सकती है। वल इजमा इंद हाउलाई राजिउन इला तौकीफ में रसूल सल्लल्लाहु वला बुद्दा वला यजूज़ गैर ज़ालिका असला। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये जो इजमा होता है ना, जिस इजमा की हम बात कर रहे हैं, यकीनी इजमा, ये एक इजमा तो इजमा के दावे हैं ना, लेकिन जिसमें मुतयक्कन हो जाए ये बात कि सब उलमा का यही कौल है, या सब उलमा का जो है वो यही फहम है, तो फिर ऐसा इजमा जो है वो बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लम की तरफ लौट रहा होता है। ठीक है, तो इस एतबार से वो भी जो है मतलब दलील बन जाता है। तो खैर, यहाँ तक इब्ने अज़म ज़ाहिरी ने ये मुकदमा कायम किया है कि शरई हुक्म की बुनियाद 3 चीज़ें हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और इजमाए उम्मत। क़ाल अबू मुहम्मद वहादा हुवा क़ौलुना अल्लज़ी नदीनुल्लाह तआला बिही व नसअलु अज़्ज़ा व जल अन युस्बितना फ़ीही व युमीतना अलैहि बिमन्निही व रहमतिही। तो अबू मुहम्मद इनका मतलब आप कह लें कि जी नियत है इब्ने अज़म ज़ाहिरी की। तो इमाम इब्ने हज़म कहते हैं कि भाई हमारा तो यही दीन के मामले में, अल्लाह के दीन के मामले में तो हमारा यही कौल है, और हम अल्लाह से ये सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसी पे साबित कदम रखे और इसी पे अपने एहसान और रहमत से हमारी वफात करे। मतलब 3 चीज़ों को हम मस्तर शरीयत मानते हैं, शरई हुक्म का मस्तर मानते हैं। वशग़ब अस्हाबुल क़ौल बिल क़ियास बिअशियाइन मव्वहू बिहा, और जो लोग क्यास के कायल हैं तो उन्होंने क्या किया, वो ऐसी चीजों में मशगूल हो गए कि जिनके जरिए से उन्होंने मतलब मसख कर दिया ना, शरीयत को मसख कर दिया। वनहनु इंशाअल्लाह ननकुदु कुल्ल महतज्जू भी, और हम क्या करेंगे कि जो उन्होंने दलाइल दिए हैं क्यास के लिए, ठीक है, क्यास की हुज्जियत के लिए, हम उस सब को तोड़ के रख देंगे। वनहतज्जु लहुम बिकुल्लि मा युमकिनु अन यअतरिदू भी, और फिर ये है कि हम उनके सामने जो है वो तमाम दलाइल भी रखेंगे, और वो सारी चीज़ें भी रखेंगे कि जो उनके पेश नज़र रही हैं, या जिनके ऊपर वो कुछ एतराज़ात कर सकते हैं, वो चीज़ भी हम उनके सामने रखेंगे। वनुबय्यिनु बिहौलिल्लाहि तआला बक़ुव्वतिही बुतलान तअल्लुक़िहिम बिकुल्लि मा तअल्लक़ू बिही फ़ी ज़ालिक, और हम अल्लाह के फजल से, अल्लाह की कुव्वत से, हुक्म से हम वाज़े कर देंगे कि जिस चीज़ से भी उन्होंने दलील पकड़ी है क़ियास की हुज्जियत पे, हम उस सब का बुतलान खोल के रख देंगे। सुम्मा नब्तदिउ बिऔनिल्लाहि बिईरादिल बराहीन अल-वाज़िहा अज़-ज़रूरिया अला इब्तालिल क़ियास। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी पहले तो हम उनके दलाइल बयान करेंगे ना, जो उन्होंने क़ियास की हुज्जियत में बयान की, ठीक है, जो लोग क़ियास के कायल हैं, तो पहले तो हम उनके दलाइल के तारो पोत बखेरेंगे। फिर हम जो है वो अपने दलाइल बयान करेंगे कि किस तरह से ज़रूरी दलाइल और वाज़े बराहीन कायम हैं कि क़ियास जो है वो एक बातिल हो। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फ़मिम्मा शगऊ बिही अन क़ालू क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़। अच्छा, ये जो इन्होंने शोर व गौगा मचाया और कहा कि क़ियास की दलाइल में से ये है, अब ज़ाहिर बात है बहुत से लोग हैं उनसे पहले जो गुजर चुके। अच्छा, इब्ने हज़म ज़ाहिरी का कहना ये है कि ये क़ियास जो है ये बिदती उसूल है, और दूसरी सदी हिजरी में क़ियास की इब्तिदा हुई। तो यानी क़ियास की इब्तिदा या क़ियास की बिदअत वो कहते हैं दूसरी सदी हिजरी में हुई। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो तालील वाली बात है ना, ये बाद में आई है, क़ियास तो पहले था, लेकिन ये तालील जो है ना, इल्लत, देखिए क़ियास की कई किस्में हैं। क़ियास की बात सूरतें ऐसी हैं जिसमें इल्लत बुनियाद नहीं होती, ठीक है, जैसे क़ियास शबा आपने पढ़ा था, क़ियास शबा में आमतौर पे इल्लत बुनियाद नहीं होती। तो क़ियास तो दूसरी सदी हिजरी में था, लेकिन जो तालील वाला क़ियास है ना, तो इब्ने अज़म ज़ाहिरी कहता है ये तो चौथी सदी हिजरी में आया, यानी चौथी सदी हिजरी की बिदात में से।
اور 5ویں صدی ہجری میں آ کے پھر یہ عام ہوا. 4 صدی ہجری میں تو انٹروڈیوس ہوا، 5ویں میں عام ہوا. خیر ابن اعظم ظاہری رحمہ اللہ کا بھی جو مطلب ٹائم پیریڈ ہے وہ 5ویں صدی ہجری ہے، 456 میں ان کی وفات ہوئی. تو شروع میں قیاس جو ہے نا وہ ایسی قیاس کی صورتیں تھیں ابن اعظم ظاہری کے مطابق جو تعلیل والی نہیں تھی. اچھا جیسے قیاس شبہ ہے، شروع میں انہوں نے قیاس کی 3 قسمیں بھی بیان کی ہیں، اس میں قیاس شبہ کا بھی تذکرہ کیا. اچھا قیاس شبہ کیا ہے؟ ایک تو تعلیل والا قیاس ہے نا، وہ عام طور پہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اصل کا حکم جو ہے وہ فرع میں منتقل کرنا کسی مشترک علت کی بنیاد پہ، مشترک وصف کی بنیاد پہ، جس کو ہم علت کہتے ہیں، کیونکہ وہ منضبط ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس کی کچھ اور شرائط ہیں، متعدی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ظاہر وصف ہوتا ہے. تو پہلے قیاس شبہ تھا. قیاس شبہ کی مثال کیا ہے کہ جیسے اب یوں سمجھیں کہ ایک غلام ہے، اب غلام کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. ایک تو اس کا قصاص ہے اور ایک اس کی دیت ہے. تو غلام کی دیت کیا ہوگی؟ اس میں اختلاف ہو گیا. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جو آزاد ہے اس کی دیت تو 100 اونٹ ہے نا، بات واضح ہے نا. ایک ہے جو غلام ہے، تو غلام جو ہے نا اس کی دیت، اب یہ ایک ایسی فرع ہے یعنی غلام، اس کو آپ چاہیں تو آپ اس کو ملا لیں اس کے ساتھ، کیا نام ہے اپنا، آزاد کے ساتھ. اگر غلام کو آپ آزاد کے ساتھ ملاتے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ بھی انسان ہے، آزاد بھی انسان ہے، غلام بھی انسان ہے، تو غلام کی بھی دیت وہی ہوگی جو آزاد کی دیت ہے، تو وہی 100 اونٹ ہو جائے گی. اگر غلام جو ہے وہ خطاً قتل ہو جاتا ہے. دوسری صورت ہے کہ آپ غلام کو انسان کے ساتھ مشابہ قرار نہ دیں، آپ غلام کو مشابہ قرار دیں مال کے ساتھ. جب آپ غلام کو مال کے ساتھ مشابہ قرار دیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی غلام کی دیت کیا ہوگی؟ غلام کی دیت اس کی قیمت ہوگی، کیونکہ وہ ایک شے ہے نا جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، جس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، جو مال وراثت بن سکتا ہے. تو غلام کو آپ انسان کنسیڈر کریں، یعنی غلام ایک فرع ہے. ٹھیک ہے، تو قیاس شبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فرع جو ہے وہ 2 اصلوں سے مشابہ ہے. ایک فرع جو ہے وہ 2 اصلوں سے مشابہ ہے، تو آپ ان 2 اصلوں میں سے کسی ایک اصل کا حکم اس پہ جاری کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی اس فرع کی اس اصل سے زیادہ مشابہت ہے، اس کو قیاس شبہ کہتے ہیں، مشابہت سے یہ نکلا ہے. تو غلام کو آپ آزاد انسان کے اوپر قیاس کریں گے، یعنی اس کے انسان ہونے کی مشابہت کا لحاظ کریں گے، یا غلام کو جو ہے وہ آپ مال کنسیڈر کریں گے کیونکہ اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کی بیع و شرع جائز ہے، وہ مال کی طرح جو ہے وہ مال وراثت بن جاتا ہے، وہ ہبہ ہو سکتا ہے مال کی طرح. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو ایک آبجیکٹ کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کریں گے. اور آپ کہیں گے کہ جی غلام کی قتل خطا کی صورت میں دیت کیا ہے؟ اس کی قیمت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی، وہ اس کو قیاس شبہ کہتے ہیں. خیر بارہ، تو ابن اعظم ظاہری نے یہ بات کہی کہ شروع میں 2 صدی ہجری میں قیاس تھا، تعلیل والی بات 4 صدی ہجری میں آئی ہے اور 5ویں صدی ہجری میں اس کا رواج ہوا. تو اللہ کے وسلم کے زمانے میں قیاس نہیں تھا، صحابہ یا تابعین کے زمانے میں قیاس نہیں تھا، تب تابعین کے زمانے میں کہیں جا کے یہ قیاس شروع ہوا. یہ ابن اعظم ظاہری کا مقدمہ. خیر بارہ، اب وہ دلائل کا ذکر کر رہے ہیں ابن اعظم ظاہری کے، جن لوگوں نے قیاس کی حجیت کے دلائل دیے. فمما شغبوا به ان قالوا قال اللہ عز وجل. اچھا ابن اعظم ظاہری اور بھی مقدمات باندھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک تو قیاس کے معنی میں ان کا اختلاف ہو گیا، تو یہ کیسے اس کو حجت قرار دے سکتے ہیں؟ پھر قیاس کی قسمیں کی ہیں، مثال کے طور پہ قیاس بالتعلیل ہے، علت والا قیاس ہے، یا قیاس شبہ ہے. آپ کچھ قیاس شبہ کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. تو قیاس کی انہوں نے قسمیں کر دیں، کچھ قیاس کی کچھ قسموں کو مانتے ہیں، کچھ قسموں کو نہیں مانتے. پھر جب علت کے اوصاف میں چلے جائیں تو وہاں ان کے اختلافات ہو جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ علت کے استخراج کے جو طرق ہیں وہاں جا کے ان کے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ علت اس طریقے سے بھی نکل سکتی ہے، اس طریقے سے بھی.
تو ابن اعظم ظاہری نے قیاس کے باب میں فقہا کے جتنے اختلافات تھے اس کی تفصیلات میں تو وہ سب اٹھا کے بھی کہا کہ تم تو خود کسی بات پہ متفق نہیں ہو، صرف ایک لفظ کے اوپر تمہارا اتفاق ہے، آگے اس کی تفصیلات میں تمہارا اتنا اختلاف ہے، تو کسی دوسرے کو تم کیسے جو ہے وہ تانا دے سکتے ہو کہ وہ قیاس کا منکر ہے، جبکہ تم خود قیاس کی تفصیلات میں ایک دوسرے کے منکر ہو۔ خیر بہرحال وہ تو ایک الزامی جواب ہے، لیکن ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو کیسے لے رہے ہیں ان دلائل کو کہ جو قیاس کے ماننے والوں نے تذکرہ کی۔ فَمِمَّا شَغَبُوا بِهِ أَنْ قَالُوا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو ایک تو انہوں نے یہ دلیل بیان کی کہ اللہ نے کہا کہ بھائی اف مت کہو، فالواجب اذ منع من قول اف للوالدین، تو بس واجب کیا ہے کہ اس منع من قول اف للوالدین کہ اللہ نے منع کر دیا کہ والدین کو اف نہیں کہنا، ان یکون ضربهما او قتلهما ایضا ممنوع، تو والدین کو مارنا اور ان کو قتل کرنا بھی ممنوع ہے۔ تو ابن اعظم ظاہری کہتے ہیں کہ ہمارے جو مخالفین ہیں جو قیاس کے قائل ہیں وہ یہ دلیل بیان کرتے ہیں۔ کیا دلیل؟ کہ جی فلا تقل لہما اف، اللہ نے تو اف سے منع کیا ہے، لیکن ہم سب مانتے ہیں، ظاہری بھی مانتے ہیں کہ والدین کو مار بھی نہیں سکتے اور والدین کو قتل بھی نہیں کر سکتے، تو اب یہ بات کیسے نکلی ہے؟ یہ قیاس سے نکلی ہے۔ فلا تقل لہما اف سے یہ بات کیسے نکلی ہے؟ قیاس سے نکلی ہے، یعنی قیاس اولا کیا گیا ہے نا، اس کو قیاس اولا کہتے ہیں۔ قیاس کی وہ مختلف صورتیں ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر قیاس جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے کہ وہ علت والا قیاس نہیں ہے نا، کوئی قیاس اولا ہے، کوئی جو ہے وہ قیاس شبہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے کوئی قیاس مساوی ہے، کوئی قیاس ادنا ہے، کوئی قیاس علت ہے، ٹھیک ہے، تو قیاس کی مختلف صورتیں۔ فلا تقل لہما اف یہ قیاس اولا ہے جس کو ہم دلالت اولا بھی کہتے ہیں، لأنہما اولا بالمنع من قول اف، تو ابن اعظم ظاہری کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو دونوں کام یعنی والدین کو مارنا یا ان کو قتل کرنا یہ تو بلا اولا منع ہوگا پھر اف ان کے قول سے۔ اسی طرح یہ بھی دلیل انہوں نے دی وآتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا، انہوں نے کہا جی فواجب ان ما فوق القنطار وما دونه داخل كل ذلك في حکم القنطار في المنع من اخذه، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اگر تم نے اپنی بیویوں کو قنطار یعنی سونے کا ڈھیر دیا ہو مطلب حق مہر کے طور پہ تو اس میں سے کچھ نہ لو، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ قنطار سے کم دیا ہے یا قنطار سے زیادہ دیا ہے، یعنی ایک قنطار سے کم دیا ہے یا قنطار سے زیادہ دیا ہے تو وہ تم واپس لے سکتے ہو، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ قنطار سے کم دیا ہے یا زیادہ دیا ہے تو وہ بھی کیا کر سکتے ہو، وہ بھی واپس نہیں لے سکتے، یہ بات بھی اس میں نکلتی ہے، تو یہ کیسے نکلتی ہے؟ یہ قیاساً نکلتی ہے۔ تو یہ ابن اعظم ظاہری کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ان کی یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ فواجب ان ما فوق القنطار وما دونه، کہ جو قنطار سے زیادہ ہے اور دو اس سے کم ہے وہ بھی داخل ہے، داخل کل ذلك فی حکم القنطار، تو قنطار سے زیادہ قنطار سے کم یہ بھی قنطار میں داخل ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا بھی واپس لینا حق مہر میں یہ منع ہے۔ وقال تعالی وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کی دلیل ہے۔ تو قالوا فعلمنا ان ما دون مثقال حبۃ وما فوقها داخلان في حكم مثقال حبۃ خردل في انه تعالی یاتی بها، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا اسی طرح سے کوئی انسان کا عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن لے آئیں گے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ رائی کے دانے سے چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی تو وہ نہیں لائیں گے، یہ دونوں بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس قسم کے استدلال، ٹھیک ہے، اگلی آیت میں بھی اسی قسم کا استدلال ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ٹھیک۔ وقال تعالی ومن اہل الکتاب من ان تأمن بقنطار یؤدی الیک، اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک قنطار کے لفظ سے۔ پھر ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے وہ مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ قالوا فعلمنا ان ما دون الاكل من اللباس وغیرہ حرام اذا كان بالباطل، اللہ نے تو کہا ہے کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، تو ہمیں یہ بھی اس سے پتہ چلا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کھانا ہی ہو،
اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے کہ دوسرے کا لباس لے لیتا ہے باطل طریقے سے، تو وہ لباس لینا بھی اس کے لیے ویسی حرام ہے جیسا کہ کھانا حرام ہے. تو ظاہری اس طرف جائے گا کہ بھائی صرف کھانا حرام ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ. لیکن نص سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ صرف کھانا حرام نہیں ہے، بلکہ دوسرے کا جو ہے وہ لباس باطل طریقے سے لے لینا، ٹھیک ہے، تو یہ سب بھی حرام ہوگا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر مفلسی کے قتل کر سکتے ہو. تو وہ اس طرح سے انہوں نے استدلال کیا. ٹھیک ہے. اچھا، فَعَلِمْنَا أَنَّ قَتْلَهُمْ لِغَيْرِ الْإِمْلَاقِ حَرَامٌ، تو ہمیں پتہ ہے کہ بغیر مفلسی کے ان کا قتل کیا حرام ہے. کما ہوا خشیۃ الاملاق، جیسا کہ مفلسی کے ڈر سے ان کا قتل حرام ہے. تو مفلسی کے ڈر سے جس طرح سے قتل حرام ہے، تو بغیر جو ہے وہ مفلسی کے اگر قتل ہے تو وہ بھی حرام ہی ہے. تو یہ ابن حزم جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. تو قالوا وقول الناس، اور اچھا ان لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کا یہ قول ہے، یعنی اہل عرب کا، لا تؤت فلان حبہ، کہ فلاں کو تم ایک دانہ نہ دو. فإنه مفهوم منه أن ما فوق الحبة وما دونه داخل كل ذلك في حكم الحبة. تو اس سے مراد یہی ہے کہ بھائی جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ایک دانہ نہ دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ایک دانہ نہ دو. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو مطلب کچھ بھی نہ دو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دانہ نہ دو، دو دے دو یا آدھا دے دو، یہ تو مراد نہیں نہ ہوتی. تو اہل عرب بھی جب یہ کہتے ہیں لا تؤت فلان حبہ، تو جو لوگ قیاس کی حجیت کے قائل ہیں، تو ابن حزم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں نا اہل عرب کے اس قول سے بھی، کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو دانہ نہ دینا، فإنه مفہوم منہ، تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ما فوق الحبہ وما دونہا، کہ دانے سے زیادہ ہو یا دانے سے کم ہو، وہ بھی اس دانے کے حکم میں داخل ہے. ٹھیک ہے. قالوا ومن ادعى من هذه الآية فهم ما أدى ما فيها من غيرها فهو خارج عن المعقول وعن اللغة. تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھئی اگر یہ جو فہم ہم نے اوپر پیش کیا ہے نا ان آیات کا، تو اگر ان آیات کا فہم اس کے علاوہ کوئی لے کر آتا ہے تو وہ لغت کے مطابق بھی نہیں ہوگا، عقل کے مطابق بھی نہیں ہوگا. اچھا، تو یہ قیاس کے جو قائلین ہیں یہ کیا کہتے ہیں ہمیں؟ ابن اعظم کہتے ہیں وَأَنْتُمْ توافقوننا فی کل ما ذکرنا فی هذه الآیات وهذا الفصل، کہ یہ قیاس کے قائلین ہمیں کہتے ہیں اہل ظاہر کو کہ بھائی ان آیات کا جو معنی اور مفہوم ہم نے اوپر بیان کیا نا، تم اس معنی اور مفہوم میں ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہو. فَتُقِرُّونَ مَعَنَا أَنَّ مَا عَدَا هَذِهِ الْمَنْصُوصَاتِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي حُكْمِهَا، کیونکہ تم بھی اس بات کے اقرار کر رہے ہو کہ یہ سب باقی لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اس نص کے حکم میں شامل ہے. وَهَذَا إِقْرَارٌ مِنْكُمْ بِالْقِيَاسِ، تو قیاس تو تم مانے کھڑے ہو. وَتَرْكُ لِمَذْهِبِكُمْ فِي إِبْطَالِهِ، اور پھر تم نے جو قیاس کے باطل قرار دینے کا مذہب جو تم نے جو ہے وہ گھڑا ہوا ہے، تو وہ تو تم چھوڑ بیٹھے ہو. تو اب ابن اعظم ظاہری جو ہے وہ ان کے اس استدلال کا جواب دے رہے ہیں، یعنی یہاں تک ابھی انہوں نے ان کا استدلال نقل کیا ہے کہ وہ ہم پہ کیسے رد کرتے ہیں. اب ابن اعظم ظاہری کہتے ہیں کہ اب ہمارا جواب سنو. قال ابو محمد قال اللہ عز وجل ام للانسان ما تمنا. ابن اعظم ظاہری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انسان جس چیز کی خواہش کرے نا تو ضروری نہیں اس کو مل جائے. تو ان لوگوں نے بڑی خواہش کی کہ یہ ہمارا رد کر سکیں قیاس کی بحث میں، لیکن یہ بات ان کو ملی نہیں. وَكُلُّ مَا ذَكَرُوا فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَصْلًا. اچھا، جتنے دلائل انہوں نے ذکر کیا ہے نا یہ قیاس کے قائلین نے، تو یہ تو ان کی دلیل بنتی نہیں ہے. بل ہوا اعظم حجت علیہ، بلکہ یہ تو ان کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے یہ ساری آیات. لأنه ينعكس عليهم في القول بدلیل الخطاب، کیونکہ جو دلیل خطاب ہے یہ اب ابن حزم ظاہری جو ہے جب قیاس کا رد کرتے ہیں نا تو پھر چیزوں کو دوسری طرح سے ثابت کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مانتے وہ بھی ہیں ان سارے مفاہیم کو جو اوپر انہوں نے بیان کیے، لیکن وہ قیاس کی دلیل سے نہیں مانتے، وہ کسی اور دلیل سے مانتے ہیں، وہ اصل میں اسی کو کھولیں گے اب. تو وہ کہتے ہیں لأنه ينعكس عليهم في القول بدلیل الخطاب، دلیل خطاب کو سامنے رکھیں تو سارا معاملہ ان پہ الٹ جاتا ہے. فإنهم على ما ذكرنا في باب في هذا الديوان، تو یہ ہم نے اپنے اس دیوان میں اس کتاب میں اپنے مقام پہ دلیل الخطاب کا ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے.
اور ہم نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں انما عدل منصوص فهو مخالف للمنصوص. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے جو قیاس کے قائلین ہیں کہ جو منصوص کے علاوہ ہے وہ منصوص کے مخالف ہے. ٹھیک ہے، نص کے علاوہ جو ہے وہ نص کا خلاف ہے، نص کے خلاف ہے. فَيُلْزِمُهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْأَصْلَ أَن يَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ. تو اب یہ جب اس اصل کو مانے کھڑے ہیں اس قاعدے کو، تو اب لازم آتا ہے کہ یہ بھی کہیں انما عدا اف فهو مباح، کہ جو اف کے علاوہ ہے وہ مباح ہے. وما عدا الدینار والقنطار والعقل ومثقال الخردلہ والذرہ وحشیۃ الاملاک بخلاف حکم ذلك. تو اس کے علاوہ دینار کے علاوہ، قنطار کے علاوہ، عقل کے علاوہ، خردلہ اور ذرہ، ٹھیک ہے، رائی کے دانے کے برابر کے علاوہ، اور مفلسی کے ڈر کے علاوہ، اس حکم کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مباح ہے. فقط ظاہر تناقضهم وحدم مذاہبهم بعضها لبعض ثم نعود فنقول بالله تعالی التوفیق. تو اب ان کا جو مذہب ہے اس کا جو تناقض ہے، اور ان کے جو مذہب ہے وہ، ان کا جو مسلک ہے، ان کا جو موقف ہے، وہ اصل میں باہمی طور پہ تضاد کا شکار ہے. اس کو ہم نے واضح کر دیا، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے نا ما ادا اف، یعنی اف کے علاوہ کو تو یہ مباح نہیں نہ قرار دے رہے، اف کے علاوہ کو یہ مباح نہیں قرار دے رہے، ایسا نہیں ہے. اما قول اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے فلا تقل لهما اف فلو لم يرد غیر هذه اللفظ. اگر تو آیت میں اس لفظ کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا، فلا تقل لهما اف کے علاوہ اگر آیت میں کچھ بھی نہ آتا، لما کان فیہا تحریم ضربہما ولا قتلہما، تو پھر یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ والدین کو مارنا اور قتل کرنا حرام نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ابن اعظم ظاہری کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے، فلا تقل لهما اف سے نہیں نکل رہا کہ والدین کو مارنا حرام ہے یا والدین کو قتل کرنا حرام ہے. فلا تقل لهما اف سے یہ بات نہیں نکل رہی. اگر صرف اتنی بات اللہ تعالیٰ کہتے فلا تقل لهما اف، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اف نہ کہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب صرف یہی تھا کہ اف نہ کہو. اور پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ جی والدین کو نہ مارو، تو یہ بات نہیں نکل سکتی تھی. والدین کو نہ مارنے والی بات پھر یہاں سے نہیں نکل سکتی تھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے صرف اتنی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، وَلِمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا تَحْرِيمَ قَوْلِ اُفٍ فقط، کیونکہ فلا تقل لهما اف میں تو صرف یہی کہا ہے کہ اف حرام ہے، یہ تو نہیں کہا کہ قتل کرنا حرام ہے، یہ تو نہیں کہا کہ مارنا حرام ہے. تو اس میں تو صرف اف ہی حرام ہوا ہے. تم لوگوں نے کیسے نکال لیا اس سے فلا تقل لهما اف سے، تم نے کیسے نکال لیا کہ اس کو مارنا بھی حرام ہے اور اس کو قتل کرنا بھی حرام ہے، یعنی والدین کو، یہ تم نے کیسے نکال لیا؟ یہاں سے تو صرف اف کی حرمت نکلتی ہے. باقی یہ بات تمہاری درست ہے کہ مارنا بھی حرام ہے، والدین کو قتل کرنا بھی حرام ہے، لیکن وہ یہاں سے نہیں نکل رہا، فلا تقل لهما اف سے نہیں نکل رہا. یہ تم غلط نکال رہے ہو، یہ تم تکلف کر رہے ہو. ولیکن لما قال اللہ تعالیٰ فی هذه الآیہ نفسها، لیکن اللہ نے آگے اسی آیت میں یہ بات کہی وبالوالدین احسانا، والدین سے کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. تو حسن سلوک میں کیا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف، اف سے منع کیا. اور دوسرا کیا؟ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت. وقل لهما قولا کریما، اور ان سے قول کریم کہو، نرمی والی بات کہو. وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے اپنے دونوں جو بازو ہیں وہ بچھا کے رکھو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی. اب ایسا ظاہری کہہ رہے ہیں کہ جس نے والدین کے سامنے دونوں بازو اس طرح سے بچھائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ قتل کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب اپنے دونوں بازو بچھا کے قتل کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے استدلال کر رہے ہیں قتل نہ کرنا تو یہاں سے نکل رہا ہے واخفض لهما جناح الذل. ٹھیک ہے، تو اور نہ مارنا ولا تنہرہما سے نکل رہا ہے. وقل لهما قولا کریما سے نکل رہا ہے کہ ان کو گالی نہ دو، کیونکہ قول کریم تو ظاہری بات ہے گالی اس میں نہیں آتی. تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ نکال رہے ہیں ایک ایک لفظ سے. گالی نہ دینا اس سے نکل رہا ہے، قتل نہ کرنا اس سے نکل رہا ہے.
اقتضت هذه الالفاظ من الاحسان بالقول الکریم وحفظ الجناب والذل والرحمہ لہما. تو یہ جو الفاظ ہیں احسان کے، قول کریم کے، یعنی والدین سے نرم بات کرنا، ان کے سامنے اپنے بازو جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ، اپنے ہاتھ جو ہے وہ باندھ کے کھڑے رہنا، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، والمن من انتحارہما، اور ان کو جھڑکنے سے جو منع کیا گیا، وَأَوْجَبَتْ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِمَا كُلَّ بِرٍ. اور یہ جو اللہ نے واجب کیا ہے کہ وَأَوْجَبَتْ أَنْ يُؤْتِيَ إِلَيْهِمَا كُلَّ بِرٍ وَكُلَّ خَيْرٍ وَكُلَّ رِفْقٍ، کہ والدین سے ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کا خیر، ہر قسم کی نرمی، ٹھیک ہے، یہ کرے. وَبِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَبِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ وَجَبَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بِكُلِّ وَجْهٍ وَبِكُلِّ مَعْنَى. تو اب ان الفاظ سے، قرآن مجید کے ان الفاظ سے یہ سب ثابت ہوا ہے کہ قتل نہیں کر سکتے، گالی نہیں دے سکتے والدین کو. یہ جو آگے الفاظ آ رہے ہیں، احسان، قول کریم، حفظ جناب، ٹھیک ہے، انتحار سے جو منع کیا، فلا تقل لهما اف سے تو کچھ نہیں نکل رہا تھا، وہ تو تم نے ایسے خامخواہ تکلف کیا. وبالاحادیث الوارد، اور دوسرا احادیث سے یہ چیز نکل رہی ہے جو اس باب میں آئی ہیں. وجب بر الوالدین بكل وجہ بكل معنی، کہ والدین کے ساتھ ہر اعتبار سے جو ہے وہ کرنا واجب ہے. والمن من كل ضرر وعقوق بأي وجہ کان، اور اسی طرح والدین کو ہر قسم کا نقصان پہنچانا حدیث میں سے منع کیا گیا، اور والدین کی نافرمانی کسی قسم کی بھی ہو، اس سے حدیث میں منع کیا گیا. تو یہ سب باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن یہ احادیث سے نکل رہا ہے اور قرآن مجید کے آگے سیاق و سباق سے نکل رہا ہے. لا بالنہی عن قول اف، یہ سب تم اف سے کیسے نکال سکتے ہو؟ ولا تقل لهما اف سے کیسے نکال رہے ہو؟ وبالالفاظ، اب دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ استدلال کا فرق ہو گیا نا، مان دونوں رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ منہج استدلال کیا ہے، منہج استدلال کیا ہے. تو بس یہی بات ہے، فقہا کا اختلاف کیسے ہو، اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وبالالفاظ التي ذكرنا وجب ضرورة ان من سبهما او تبرم عليهما او منعهما رفضه في اي شيء كان في غير الحرم. تو اب بات یہ ہے کہ جو الفاظ ہم نے اوپر قرآن کے ذکر کیے، تو اس سے یہ بات لازم ہو گئی کہ والدین کو گالی دینا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، یا ان سے اپنا کوئی حصہ روک لینا کسی بھی اعتبار سے، تو یہ چیز بھی جو ہے وہ کیا ہے، یہ حرام ہے. لیکن یہ اس لفظ سے نہیں نکلتی، اف سے یہ ساری باتیں نہیں نکلتی. فلم یحسن الیہما ولا حفظ لهما جناح الذل من الرحمہ. ٹھیک ہے، تو اب اگر اس نے ان کے ساتھ احسان نہیں کیا اور ان کے سامنے رحمت کے ساتھ اپنے بازو بچھا کے نہیں رکھے، تو یہ درست نہیں ہے. ولو كان النهي عن قول اف مغنيا عما سواه من وجوه الاذى لما كان لذکر اللہ تعالی فی الآیت نفسها. اچھا، ابن حزم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اف سے ہی یہ سارے معنی نکل آتے جو معنی آپ لوگ نکال رہے ہیں، یا جو اوپر ہم نے بیان کیے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی فلا تقل لهما اف، والدین کو اف نہ کہو، اس کا مطلب ہے والدین سے حسن سلوک بھی کرو، ان کے سامنے عادی سے کھڑے بھی رہو، ان سے نرمی سے بات بھی کرو. اگر یہ سب باتیں جو ہے وہ اف سے ہی نکل رہی تھی، فلا تقل لهما اف سے نکل رہی تھی، تو اللہ نے آگے پھر ذکر کیوں کیا ان باتوں کا؟ تو اگر یہ اف کا قول مغنی تھا، ٹھیک ہے، کفایت کر رہا تھا، اما سوا من وجوہ الاذى، کہ اس کے علاوہ جو والدین کو اذیت پہنچائی جا سکتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، لما كان لذکر اللہ تعالی فی الآیت نفسها مع النهی عن قول اف، تو اللہ تعالیٰ پھر اف سے صرف منع نہ کرتے. ٹھیک ہے، اللہ نے آگے کس سے منع کیا؟ النہی عن النہر، ولا تنہرہما بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے، ولا تنہرہما بھی تو ہے نا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. تو گویا کہ اف سے علیحدہ منع کیا اور نہر سے، جھٹکنے سے علیحدہ منع کیا، تو گویا نہر اف میں شامل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اف میں سب کچھ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نہر کا علیحدہ سے حکم آ گیا. یہ استدلال کر رہا ہے. والامر بالاحسان، اور پھر احسان کا بھی حکم دیا، ٹھیک ہے. وحفظ الجناح والذل لهما معنی، اور اسی طرح ان کے لیے اپنے جو ہے وہ پر بازو بچھانا، اس کا بھی اپنا معنی ہے. فلما لم يقتصر تعالی على ذکر الاف وحدہ، تو بس اللہ سبحانہ وتعالی نے جب صرف اف کے ذکر پہ اکتفا نہیں کیا، باطل قول من ادعى ان بذکر الاف علم ما عدا، تو اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اف سے سب کچھ معلوم ہو گیا، تو اس کا قول باطل ہو گیا. کیونکہ اللہ نے آگے ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے سب کچھ نہیں نکل رہا تھا، تبھی تو اللہ نے اپنے کلام کو جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا.
وصح ضرورتاً ان لكل لفظ من الآیہ معنی غیر سائر الفاظ، اور یہ بات واضح طور پہ معلوم ہے کہ آیت میں جو جو لفظ ہے اس کا وہ معنی ہے جو دوسرے الفاظ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو فلا تقل لهما اف کا معنی ہے وہ ولا تنہرهما کا نہیں ہے، تو دونوں کا معنی علیحدہ علیحدہ، یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلا تقل لهما اف کا معنی ولا تنہرهما بھی ہے، اگر ولا تنہرهما بھی اس کا معنی ہے تو وہ آگے کیوں آ گیا؟ تو گویا اف میں سب شامل نہیں تھا، یہ استدلال کر رہے ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ جَرَوْا عَلَىٰ عَادَةٍ لَهُمْ ذَمِيمَةً مِنَ الْاِقْتِصَارِ عَلَىٰ بَعْضِ الْآيَةِ وَالْإِضْرَابِ عَنْ سَائِرِهَا، تو وہ بس ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ جیسے ان کی پوری عادت ہے، ٹھیک ہے، کہ آیت کا ایک حصہ پکڑ کے جو ہے نا وہ استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بقیہ آیت سے جو ہے وہ نظریں چرا لیتے ہیں۔ تو یہ ابن حزم ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ان کا کام ہی یہی ہے، یہ جو قیاس کے قائلین ہیں، کہ بس آیت کا ایک حصہ پکڑ لیتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں، آیت کا سیاق و سباق نہیں دیکھتے۔ تمویہاً علی من اغتر بہم ومجاہرۃ للہ تعالی بما لا یحل من التدلیس فیہ، مطلب دین میں تدلیس کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ دین کا چہرہ جو ہے وہ مسخ کرتے ہیں۔ خیر بہرحال مطلب ابن حزم جو ہے نا وہ تھوڑے نہیں کافی زیادہ سخت بھی ہیں اپنے اس میں تحریر میں، انداز بیان میں۔ خیر بہرحال دوسری طرف سے بھی لوگ کو اتنے نرم نہیں تھے، ان کی تو تحریر میں سختی نظر آتی ہے، انہوں نے تو ان کا مکتبہ جلا دیا تھا، ابن حزم ظاہری کا جو ہے وہ مکتبہ انہوں نے جلا دیا مالکیہ نے۔ تو بہرحال خیر ان کا حوصلہ دیکھیں کہ ان کا سارا مکتبہ، اس وقت تو ظاہری بات ہے پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا اور کتابیں انسان نے لکھی ہوتی ہیں اور انسان اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، کتنی محنت انسان نے کی ہوتی ہے، سب ان کا ذخیرہ جلا دیا گیا، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو انہوں نے میری کتابیں جلائی ہیں، جو علم میرے سینے میں ہے اسے کیسے جلا سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں خیر بہرحال ان کی کتابیں موجود ہیں۔ بہرحال دوسری طرف ان کے اندر حوصلہ بھی تھا، بڑا حوصلہ بھی تھا، ایک طرف یہ ہے مطلب ایک جرت ہے اور یہ ہے کہ لحاظ نہیں ہے، بالکل بھی لحاظ نہیں کرتے، جو بات سمجھ میں آتی ہے تو بس جسے کہتے ہیں نا ڈنکی کی چوٹ پہ جو ہے نا وہ جیسے بیان کر جاتے ہیں، اور دوسری طرف خود بھی بڑا برداشت کیا، ایسا نہیں۔ اچھا جی چلیں، ایک تو یہ مثال آ گئی، آگے ایک آدھی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں جس سے جو ہے وہ استدلال بھی واضح ہو جائے اور یہ بھی کہ اچھا ایک آدھی مثال میرے خیال میں اور دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں یہ والی مثال ذرا زیادہ اہم ہے، چلیں بارہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر ٹائم ملتا ہے تو ایک آدھی اور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ٹھیک ہے، اور یہ جو بات ہے کہ جی آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے مت کھاؤ، فَإِنَّمَا عَلِمْنَا أَنَّمَا عَدَى الْأَكْلِ حَرَامٌ بِقَوْلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع۔ تو اب وہ جو اس سے استدلال کرتے ہیں نا کہ جی عقل مال جو ہے وہ قرآن نے حرام کیا ہے، تو ظاہریت کا تقاضا یہ ہے، یعنی جو قیاس کے قائلین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بھائی ظاہریت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل الظاہر کو یہ کہنا چاہیے کہ مال کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے، باطل طریقے سے مال کھانا حرام ہے، باطل طریقے سے مال پہن لینا یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اس کا ذکر تو نص میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو قیاس سے حرام ہوگا۔ اس کا ابن حزم ظاہری جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں باطل طریقے سے مال کھانا وہ تو یہاں سے حرام ہوا، اور باطل طریقے سے مال پہننا وہ کہاں سے حرام ہوا، ہم بھی مانتے ہیں وہ قیاس سے نہیں حرام ہوا، وہ حرام ہوا ہے نص سے، حدیث کی نص سے، انما عدل عقل حرام بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، عقل کے علاوہ جو ہے وہ باطل طریقے سے پہننا یہ بھی حرام ہے، اللہ کے وسلم کے قول سے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ ہے، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، کہ تمہارے جو ہے وہ خون اور تمہارے مال اور تمہاری جو عزت نفس ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی ایک دوسرے کا خون نہیں بہا سکتے، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی جو عزت ہے اس کو، وہ بھی آیات نخر، اور اسی طرح اور بھی آیات ہیں، وہ احادیث نخر اور بھی احادیث ہیں، ٹھیک ہے، فبل
حدیث المذکور حرم التصرف فی اموال الناس بغیر ما امر اللہ به بالعقل وغیر العقل. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کے مال میں جو تصرف ہے وہ حرام ہے. کون سا تصرف؟ جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو. یعنی ایک تصرف تو لوگوں کے مال میں ہے نا جو اللہ کے حکم سے ہے، جیسے بیع و شراء کے ذریعے کسی کا مال حاصل کر لینا. نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر جو تصرف ہے، باطل طریقے سے جو تصرف ہے لوگوں کے مال میں، چاہے وہ کھانے کے طریقے سے ہو چاہے بغیر کھانے کے، دونوں طرح سے حرام ہے. تو یہ دیکھیں بہرحال انہوں نے اس کو وہاں سے استدلال کر لی. تو یہ بس اس استدلال کو سمجھیں کہ کیسے وہ استدلال کر. چلے ایک آدھ اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ٹائم ہم آگے چلیں گے. یہ ایک مثال بھی اہم آ گئی، چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اسی طرح قیاس کے قائلین نے اس آیت سے بھی استدلال کیا اور اس سے بھی اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولي الامر کی اطاعت کرو. وہ کہتے ہیں جو اولي الامر سے مراد علماء ہیں، تو علماء کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ تو ہو گئی نص کی اطاعت، کتاب اللہ کی، اطیعوا الرسول سنت کی. اولي الامر سے مراد کیا ہو گیا؟ علماء ہو گیا. تو وہ قیاس کے باب میں ان کی اطاعت کا حکم ہے نا. تو ابن حزم اب اس جو ہے نا وہ ان کا استدلال بیان کرے. قالوا فلم يخص الله تعالی ما قال الامر منكم بتوقيف من النبي صلی اللہ علیہ وسلم مما قالوا بقياس. ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اولو الامر جو ہے وہ کہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے ٹھہر جائے، یہ نہیں کہا، بلکہ اولو الامر کا علیحدہ سے ذکر کیا. تو اسے مراد کیا ہے؟ جو انہوں نے قیاس کے ذریعے کہا، کیونکہ اللہ کا ذکر علیحدہ آ گیا، رسول کا ذکر علیحدہ آ گیا، اولو الامر کا ذکر علیحدہ آ گیا. تو یہ قیاس کے قائلین نے استدلال کیا. تو امام ابن حزم کیا کہتے ہیں؟ هذا الاحتجاج منهم جمع الشناع والاسم. تو کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے دلیل بیان کی ہے نا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ دلیل بہت بری ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گناہ بھی کمایا یہ دلیل بیان کر وہ چیز آپ دیکھیں گے ان میں وہ سختی نظر آئے گی الفاظ کی. لأن اللہ تعالی لم یامر قط اولی الامر منا ان یقولوا بآراء ولا بقیاسات. اللہ نے تو حکم نہیں دیا اولی الامر کو کہ وہ اپنی رائے سے اپنے قیاس سے کوئی بات کہے. ولا ان یقولوا ما شاء، نہ اللہ نے کہا ہے کہ جو چاہے مرضی جو ہے وہ اپنی زبان سے نکال دیں. فإنما امرهم اللہ نے اولی الامر کو حکم دیا ان یقولوا ما سمعوا، جو سنا ہے وہ کہیں، یا پھر کیا کریں؟ او یتفقهوا فی الدین الذی انزل اللہ تعالی علی نبیہ وینذروا بذلک قومهم، یا پھر جو سنا ہے اس میں تفقہ کریں اور تفقہ کر کے کوئی چیز نکال کے بیان کریں. قیاس کا تو حکم نہیں ہے، یا نص ہے یا نص کی دلالت ہے، دلالت نص ہے، دو ہی چیزیں. وینذروا بذلک، کوئی یتفقهوا فی الدین کی جو لیتفقهوا فی وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ٹھیک ہے، تو اس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تفقہ فی الدین کا حکم دیا ہے، یا تو دین کو نقل کرنے کا حکم دیا ہے کہ سن کو آگے بیان کر دو، علماء کو یہ کہا ہے، یا پھر یہ کہا ہے کہ اس دین کی جو سوجھ بوجھ ہے، اس کی جو سمجھ ہے وہ آگے ٹرانسفر کرو. وَهَذَا بَيَّنَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دہرایا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. فی قولی تعالیٰ تلک حدود اللہ فلا تعتدوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی حدود سے مت آگے بڑھو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہیں ہے اس پہ اپنے موقف کی بنیاد نہ رکھو، اس کے پیچھے مت پڑھو. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کا تمہیں علم نہیں وہ بات اللہ کے بارے میں مت کہو. تو قیاس تو لا علمی کا نام ہے، قیاس تو اللہ کی حدود سے تجاوز کا نام ہے، قیاس تو ایسی بات پہ کے پیچھے پڑنے کا نام ہے کہ جس کی کوئی علمی بنیاد ہی نہیں ہے. امام محمد کیا کہتے ہیں؟ ومن قال بقیاسہ فقد تعدى حدود اللہ، جو قیاس کے قول پر ہے نا وہ اصل میں اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہے. وقفا مالا علم بھی، کیونکہ وہ ایک ایسی بات کر رہا ہے جس کا اس کے پاس علم نہیں. واخبر عن اللہ تعالی بما لا يعلم احد ما عند اللہ تعالی الا باخبار من اللہ بذلك، کہ اللہ کی طرف سے ایسی خبر دے رہا ہے، یعنی قیاس کر کے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایسی خبر دے رہا ہے جو اللہ کی طرف سے بغیر اللہ کے خبر دیے ہمیں نہیں مل سکتی. یعنی دیکھیں نا، اللہ کی طرف سے تو خبر اللہ کی خبر سے ہی دی جا سکتی ہے نا، یعنی وہی سے دی جا سکتی ہے نا. اللہ نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو ہم کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے؟ کہ اللہ نے اس کی خبر دی ہو. اور اللہ نے خبر کہاں دینی ہے؟ وحی کے ذریعے خبر دینی ہے. تو جو قیاس کے ذریعے خبر دے رہا ہے، قیاس تو ظنی چیز ہے،
اس کو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے؟ قیاس تو اللہ کی طرف سے خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ کی طرف نسبت کر رہا ہے اس چیز کی کہ یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ کی حدود سے کیا کر رہا ہے؟ تجاوز کر رہا ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ باطل، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اس کی باطل ہے۔ وقت بینا فیما خلا ان قوله تعالی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ہم یہ بات بھی واضح کر چکے ہیں کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ انما ہوا جمیع اولی الامر لا بعضهم، اس سے مراد تمام اولی الامر ہیں، یعنی اولی الامر سے مراد تمام اولی الامر، تمام علماء ہوں گے، یعنی یہ اجماع کی دلیل ہے، یہ قیاس کی دلیل نہیں ہے۔ ولم يجمعوا قط على القول بالقياس، اور تمام علماء کا تو قیاس پہ اتفاق بھی نہیں ہے۔ وكيف ان نكون نحن مامورين باتباع فيما افترقوا فيه، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم علماء کے اس مسئلے میں متبع ہوں کہ جس میں ان کا اپنا اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ بات تو درست نہیں۔ واضح ضد امر اللہ تعالیٰ فی القرآن و برہان قاطع، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن میں کہی ہے اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ قاطع دلیل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ وحدود اللہ تعالیٰ ہی کل ما حد وبینہ، اللہ کی حدود سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ نے مقرر کر دی اور واضح کر دی۔ وصح انه ليس لاحد ان يتعدى في شيء من الدين ما حد الله تعالی فی القرآن، اب اللہ نے جس چیز کی حدود یعنی لیمٹس مقرر کر دی، باؤنڈریز بیان کر دی، کوئی اس سے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وعلی لسان رسولی، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ وحی کے ذریعے سے حدود مقرر ہو گئی، کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فبطل ان یجمع اولو الامر علی تعدی حدود اللہ، تو اب اولو الامر جو ہے وہ اللہ کی حدود سے آگے بڑھ کے کسی چیز پہ اجماع کر لیں تو یہ بھی باطل ہے، ٹھیک ہے؟ وقد ایقنا انہم لا یجمعون علی باطل، اور ہمیں تو اس بات کا یقین ہے کہ کبھی باطل پہ ان کا اجماع نہیں ہوگا۔ فَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَوَحْيِهِ فَهُوَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود میں سے نہ ہو، یعنی جو چیز اللہ نے جس کی حد بندی نہیں کی، حد بندی سے مراد یہ ہے کہ دائرہ کھینچ کے بتا دیا نا، اور جو اللہ نے وحی نہیں کی، تو جو اللہ کی حد نہیں ہے، اللہ کی وحی نہیں ہے، تو وہ غیر اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور جو غیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں بہت اختلاف ہوتا ہے، اس لیے تو قیاس میں اختلاف ہو گیا۔ کیسے استدلال کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو وحی ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی حدود ہے ان میں تو اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قیاس میں اختلاف ہو گیا کیونکہ وہ غیر اللہ کی طرف سے ہے۔ بال اچھا جی، ایک منٹ، اچھا فصح بهذه الآية أنه لا يمكن أن يكون إجماع أبدا إلا على ما جاء من عند الله بالوحي، تو اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اجماع اسی چیز پہ ہوگا ہمیشہ کہ جو اللہ کی طرف سے وحی بن کے آئے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہوگا نا، اجماع میں اختلاف نہیں ہوتا، تو اللہ کی طرف سے نہ ہو تو پھر اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، جو چیز اللہ کی طرف سے ہو تو اس میں اختلاف نہیں ہوتا، تو اجماع میں اختلاف نہیں ہے، تو گویا اجماع تو کنفرم ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لا يعلم ما عند الله الا به والذي قد انتقد بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبدل بهذه النصوص یقینا يجمع على غیر نص صحیح، اور یہ جو اجماع ہے نا، اب یہ اللہ کے وسلم کے بعد تو یہ ختم ہو گیا نا، تو اب ان نصوص سے جو ہے وہ فبدل بهذه النصوص یقینا يجمع على غیر نص صحیح، تو اب ان نصوص سے وہ اس بات پہ استدلال نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، بس ایک آدھی اور ہم جو ہے وہ دلیل دیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں، ابن اعظم کہتے ہیں وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، یہ وہ دلیل ہے نا جو امام شافعی نے ذکر کی، یہ اہم دلیل آ گئی ہے۔ قیاس کی بحث میں نا ہم نے امام شافعی کی جب بات رسالہ میں پڑھی تھی نا، تو وہاں یہ چیز تھی کہ جب حالت احرام میں تم کسی شکار کو قتل کر دو تو ومن قتل منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اب اس کی جزا کیا ہے کہ وہ جو اس نے قتل کیا حالت احرام میں ویسے ہی جانور جو ہے، تو اب یہ قیاسن دے گا نا، ٹھیک ہے؟ قیاسن دے گا۔ وہذا عمدۃ ما موہ به فی اثبات القیاس مع آیت الاعتبار، اچھا ابن حزم بھی کہتے ہیں کہ یہ ویسے ان کی بہترین دلیل ہے قیاس کے باب میں، قیاس کو ثابت کرنے کے لیے۔ وما قولی تعالی کذالک یحیی اللہ الموتى، ٹھیک ہے؟
تو ابو محمد کیا کہتے ہیں، وہذا من اطرف ما شغبوا به من الجرأة على تنبيه بكلام الله تعالى وودي في غير موضع فهذا عظيم جدا نعوذ بالله من الخذلان. بس وہی مطلب بڑی جرأت کی انہوں نے اور اللہ کے کلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ کے کلام کو اس جگہ رکھنے کی کوشش کی جو اس کی جگہ نہیں تھی، یعنی اس کے وہ معنی بیان کیے جو اس کے معنی نہیں تھے. یہ بہت بڑا جو ہے وہ عظیم جرم ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کی رسوائی جو ہے نا وہ ہم اپنے ساتھ لیں. خیر، وما فہم احد قط له عقل ان للقياس في هذه الايه مدخلا او طریقا. ابن حزم کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑی بہت عقل مت ہے نا تو وہ اسے آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس آیت میں کسی قیاس کا کوئی عمل دخل نہیں اور نسبت بواجہ من الوجوہ، مطلب کسی قسم کی قیاس کی کوئی نسبت بھی دور دور کی یہاں پہ نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اس آیت کو قیاس کی دلیل بنا دیا جس کا قیاس سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں. وما هذه الايه الا نص جلی، یہ آیت تو بالکل واضح سری نص ہے، ٹھیک ہے، اس کا قیاس سے کیا تعلق ہے. امر تعالی ذوی عدل من المؤمنین یحکم فی الصید المقتول بما یشبه من النعم، اللہ نے حکم دیا ہے کہ دو عادل مومنین میں سے کہ وہ جو شکار کیا ہے نا اس کے بارے میں فیصلہ کریں، کہ وہ جو شکار مقتول ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ کون سا جانور ہے نعام میں سے، انعام میں سے جو اس کے مشابہ ہے. فہذا نص لا قیاس، یہ تو نص ہے، یہ قیاس ہے ہی نہیں، نص میں اس کا حکم آ گیا. وَإِنَّمَا كَانَ يَكُونُ قِيَاسًا لَوْ قَالُوا كَمَا أَمَرْنَا تَعَالَى إِذَا قَتَلْنَا الصَّيْدَ الْمُحَرَّمَ عَلَيْنَا قَتْلُهُ أَن نَجْزِيَهُ بِمِثْلِ مِنَ النَّعَمِ. ابن اعظم ظاہری کہہ رہے ہیں کہ ایک حکم نص سے معلوم ہوا ہے تو اب اس کو قیاس بنا دینا کہ